ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم مارا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تو ساری مشینریاں حرکت میں آتی ہیں۔ جب کوئی مولوی غلطی کرتا ہے تو سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، دانت تیز کر کے، قلم تیز کر کے اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ اور وہی کام جب کوئی غیر مولوی کرتا ہے تو پھر سارے گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور اس مقدس نام کے پیچھے اس طرح کی زیادتی کرنا، اس طرح کا ظلم کرنا، یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ اور عالمی برادری کے سامنے پاکستان کو نہتہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ ان کی ساری یہ محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سانحہ سیالکوٹ کے بارے میں تمام لوگوں نے، بہت لوگوں نے بات کی، مذہبی لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے، عام مبصرین نے، اور عام جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں، بہت لوگوں نے باتیں کی۔ لیکن اس کے اندر مجھے جو ایک چیز نظر آئی وہ یہ آئی کہ اس واقعے کے ذریعے پاکستان کی بہت بدنامگی کی گئی۔ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہیں یہ ملک دشمن عناصر کا اس کے اندر ہاتھ ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا نے تو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ بھی جو پاکستان دشمن ممالک ہیں یا اسلام دشمن ممالک ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف ہرزسائی کی، پاکستان کے خلاف خوب لکھا، خوب بولا، اور عالمی برادری کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حالانکہ واقعات تو ایک سے ایک ہوتے ہیں، لیکن ان کو موقع مل گیا اس واقعے کی آڑ میں کہ وہ پاکستان کو خوب بدنام کرے۔ اسی لیے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گہرائی کے ساتھ تحقیقات کرائے کہ کہیں یہ کسی ملک کے ایجنٹ تو نہیں ہے، کسی ملک کے ایجنٹ ان میں شامل تو نہیں ہے، ورنہ ایک معمولی سی بات ہے اس کو مذہبی رنگ دے کر، اس کو توہین رسالت کا رنگ دے کر اتنا بڑا ہنگامہ کرنا اور ایک آدمی کو جلانا اور اس کو پہلے مارنا بڑے بے دردی کے ساتھ اور پھر جلانا، یہ تو نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ بہرحال دوسری طرف یہ دشمن عناصر کو موقع جب ملتا ہے پاکستان اور اسلام کے خلاف تو ان کو تو بولنے کا موقع ہی ملتا ہے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس وقت جب عراق کے اندر، شام کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کی نئی نئی داستانیں رقم کی گئیں۔ اس وقت وہ سارے خاموش تھے، کوئی نہیں بولتا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم مارا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تو ساری مشینریاں حرکت میں آتی ہیں۔ خاص طور پر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پورا میڈیا جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، کام کرنے والے اکثر اسی ذہنیت کے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مولوی غلطی کرتا ہے تو سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، دانت تیز کر کے، قلم تیز کر کے اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ اور وہی کام جب کوئی غیر مولوی کرتا ہے تو پھر سارے گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال مفتی عزیز الرحمان کی ہے۔ مفتی عزیز الرحمان کے واقعے کو دنیا نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اس آڑ میں پوری مولویت کو بدنام کیا گیا، گالیاں دی گئیں، لیکن وہی کام سابقہ گورنر زبیر نے کیا اور دونوں کے شواہد موجود ہیں۔ تو اس کے خلاف چند لوگوں نے بس برائے نام کچھ کالم لکھے، کچھ باتیں کی اور اس واقعے کو چھوڑ دیا۔ مفتی عزیز الرحمان جیل میں ہے اور زبیر باہر ہے، اب بھی وہ ٹاک شاک کرتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ تو یہ جو زیادتی ہے اس طرح کی، اس کے پیچھے یقیناً بڑے ہاتھ ہیں۔ تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس واقعے کو بنیاد بنا کر واقعے کی آڑ میں مختلف ممالک نے اور مختلف دشمن
ملکوں کے عناصر نے، پروردہ لوگوں نے خوب بھڑاس نکالی اور عالمی برادری کے سامنے پاکستان کو نہتہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ ان کی ساری یہ محنتیں ضائع ہو جائیں گی، ان کا سارا غیظ و غضب انہی کے خلاف آئے گا۔ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ چند جہلا کی حرکت ہے، چند بیوقوفوں کی حرکت ہے، نہ کوئی مسلمان اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا بھی ہے تو سب سے پہلے فیکٹری مالکان اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے بعد مقامی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد ہمارے عدلیے ہیں، ہمارے ججز ہیں۔ لیکن اس قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ میرے خیال میں وہی لوگ ہیں جو ان سے کرا کر پھر بھونکتے ہیں اوپر سے پاکستان اور اسلام کے خلاف۔ بہرحال مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا، تو اس وقت کچھ جہلا ایک نعرہ بلند کر رہے تھے جو کہ پچھلے ماضی قریب میں ایک معروف دینی جماعت کا نعرہ ہے، تو اس وقت بھی وہ لوگ وہ نعرہ لگا رہے تھے۔ تو اگر کسی مذہبی شخص نے بھی یہ حرکت کی ہے یا کچھ مذہبی جاہل جنونی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ ان کی نادانستگی ہے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ اس طرح بے دردی سے اور بغیر ثبوت کے یا مضبوط ثبوت کے بغیر ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور اس مقدس نام کے پیچھے اس طرح کی زیادتی کرنا، اس طرح کا ظلم کرنا، یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا ہے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی جاہل آدمی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال اس سے بھی زیادہ افسوس مجھے ہمارا ایک وزیر، بڑا وزیر دفاع پرویز خٹک، میں نام بھی لوں گا، پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ نوجوانوں کا جذبہ ہے، نوجوان اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جذباتی کرتے ہیں۔ ہم بھی کالج کے دور میں جب جوان تھے تو کرتے تھے، جذباتی ہوتے تھے۔ تو اس طرح کے بیانات سے ان لوگوں کے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا، حقیقت کو دیکھنا چاہیے تھا۔ الٹا وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یہ تو کچھ نوجوانوں نے، کچھ جذباتی لوگوں نے کیا ہے، اور کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تم جتنے بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرو، جتنا بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اسلام کی حفاظت اللہ کرے گا، پاکستان کی حفاظت بھی اللہ کرے گا، اور دشمن اپنی منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ۔